وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: النفاق هو إظهار الخير وإسراء الشر، وهو أنواع اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي، وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ نفاق کا معنی کیا ہے؟ اظہار الخیر و اسرار الشر، کہ آدمی ظاہر تو کرے خیر اور بھلائی لیکن اندر اس نے برائی چھپائی ہوئی ہو، اس کا معنی ہے نفاق. یعنی منافق کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ ہوتا ہے ظاہری اور ایک رخ ہوتا ہے باطنی. کہ جب آپ کو ظاہر میں ملے گا تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہے اور بڑا دوست ہے اور بڑا محبت کرنے والا ہے، اور جب علیحدہ ہوگا تو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو یعنی ظاہر خیر کو کرے اور چھپائے جو ہے وہ شر کو. اسی طرح ایک ادیب نے بھی بڑی عجیب مثال دی ہے. اس نے کہا دنیا کا جو پیسہ ہے، یعنی جو نوٹ ہیں یا روپے ہیں یا دنیا کی کوئی کرنسی ہے، یعنی دنیا میں کوئی آج تک ایسی کرنسی نہیں چھپی جس کے دونوں طرف کا صورت جو ہے ایک ہو. انہوں نے کہا اس کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، ادھر اور ہوتا ہے اور ادھر اور ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا یہ پیسہ بھی کسی کے پاس نہیں رہتا اور کسی کا یہ خیر خواہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہے ہی ذی وجہین، کیونکہ اس کے بھی تو دو رخ ہوتے ہیں نا، ادھر والا اور ہوگا ادھر والا اور ہوگا. اور اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ نفاق کا معنی ہی یہی ہے کہ اظہار الخیر و اسرار الشر، کہ خیر کو ظاہر کرے اور شر کو چھپا کے رکھے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نفاق جو ہے اس کے قسم ہیں. ایک قسم تو ہے اعتقادی، اور اعتقادی طور پر جو منافق ہے وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ وہ تو کفروں سے بھی بدتر ہے. یعنی جس کے عقیدے میں نفاق ہے کہ ظاہر کرتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اندر کافر ہے، ظاہر کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں لیکن اندر اس نے کفر چھپایا ہوا ہے. تو یہ نوع اعتقادی جو ہے، تو جو اعتقادی منافق ہے هو الذی یخلد صاحبہ فی النار، وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، بلکہ جہنم کے بھی نچلے طبقے میں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا کہ منافقین جو ہیں ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا. اور ایک نفاق ہے عملی. عملی نفاق جو ہے یہ بھی بڑے گناہوں میں ہے، من اکبر الذنوب. یعنی جیسے بعض گناہ ہوتے ہیں نا صغیرہ چھوٹے، اور بعض گناہ جو ہیں وہ کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں. تو عملی طور پر منافق جو ہے وہ بھی اکبر الذنوب کا مرتکب ہے. جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کے بھی گناہ ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے آدمی سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تو اس کا علاج جو ہے وہ توبہ ہے، کہ سچے طریقے سے اور ندامت کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اگر گناہ نہ کرے اور کبیرے کا ارتکاب کرتا رہے تو اب اسی میں اگر مر گیا تو پھر قیامت میں اللہ کی مشیت ہے، اللہ تبارک و تعالی یا تو قدر گناہ کے برابر اس کو عذاب دیں گے اور اس کے بعد بس سبب ایمان کے وجد میں داخل ہوگا، یا اللہ چاہے تو اللہ قادر ہے، کیونکہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ نے فرمایا جو شرک پہ مر جائے اس کی مغفرت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اللہ کا باغی ہے، اور اللہ اپنے باغیوں کو کبھی نہیں بخشتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس نے جب بغاوت کی، اللہ کے بجائے غیروں کی عبادت شروع کر دی، غیروں کو ندا اور پکار شروع کر دی، اس کی بخشش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور فرماتے ہیں وَهَذَا كَمَا قَالَ ابن جُرَيْجٍ الْمُنَافِقُ يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِعْلَهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَمَدْخَلَهُ مَخْرَجَهُ وَمَشْهَدَهُ مَغِيبَهُ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت ابن جریج نے فرمایا، منافق وہ ہوتا ہے کہ قول کچھ ہے اور فعل کچھ ہے، کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، اور اس کا باطن کچھ ہے اور ظاہر کچھ ہے، اور اس کا داخل ہونے کا الگ رستہ ہے، نکلنے کا الگ رستہ ہے، ادھر سے بھی راستہ ہے ادھر سے بھی راستہ ہے، یعنی جہاں موقع ملا ادھر سے نکل گیا۔ اور وَمَشْهَدُهُ مَغِيبُهُ، اور اس کا حاضر ہونا الگ ہے اور غائب ہونا الگ ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے اس کا قول اور فعل ایک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ جو بات کہہ رہا ہے وہی بات ہے، ظاہر میں بھی وہی بات ہے، اندر بھی وہی بات ہے، باطن میں بھی وہی بات۔ لیکن منافق کا یہ ہے ہمیشہ قول کچھ ہوگا اور فعل کچھ ہوگا، زبان سے کچھ کہے گا، عمل سے کچھ کرے گا، تو یہ بھی نفاق عملی کی ایک تفسیر ہے جو حضرت ابن جریج نے فرمائی ہے۔ وَإِنَّمَا نَزَلَتْ صِفَاتُ الْمُنَافِقِينَ فِي السُّوَرِ الْمَدَنِيَّةِ لِأَنَّ مَكَّةَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نِفَاقٌ بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا 3 قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج وكل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ولم يكن إذاك نفاق أيضا لأنهم لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف بل قد كان عليه الصلاة والسلام وعد اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة المنورة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی منافقوں کے واقعات اور صفات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مدنی صورتوں میں ذکر فرمایا ہے، کیونکہ مکے کے اندر لم یکن فیہا نفاق، مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، یا تو کھلے مسلمان تھے یا کھلے کافر تھے۔ البتہ ایسا ہوتا تھا کہ بعض غریب لوگ جو تھے وہ اندر سے پکے مومن تھے، لیکن ڈر کے مارے بیچارے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، مستضعفین لوگ رہتے تھے، لیکن نفاق والی کوئی بات نہیں تھی۔ اب فرماتے ہیں فلما ہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، اس وقت مدینہ منورہ کے اندر جو انصار ہیں وہ بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے قبائل تھے، اور وہ لوگ اپنے زمانے جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، جیسے مشرکین عرب بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ کے اندر یہود بھی تھے، اہل کتاب، وہ اپنے باپ دادے کے طریقوں پر تھے۔ ان کے بھی 3 قبائل تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع جو ہیں یہ خزرج کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر جو ہیں یہ اوس کے حلیف تھے۔ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس جب تشریف لائے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، وَأَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْأَنصَارِ، اور اللہ نے اسلام نصیب کیا جن کو اسلام نصیب کیا، اوس اور خزرج کے قبیلے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، لیکن یہود میں سے بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو اسلام لائے، جیسے انہوں نے عبداللہ ابن سلام کا ذکر کیا ہے، ویسے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن سلام کا ذکر کیا ہے، ویسے یہود میں اور بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام کے 4 ساتھی اور بھی ہیں، ایک کا نام تھا اسد،
ایک کا نام تھا اسید اور ایک کا نام تھا ثعلبہ اور ایک کا نام تھا ابن یامین اور پانچویں ہیں عبداللہ ابن سلام. یہ لوگ یہود میں سے تھے اور اسلام لائے. وقد حسن اسلامہم، اللہ نے ان کو پھر سچا اسلام نصیب کر دیا، ظاہر اور باطن سے پکے مسلمان ہو گئے. اسی طرح ابن سوریہ اور بھی لوگ اسلام لائے، لیکن بہت تھوڑے لوگ تھے یہود میں سے جو اسلام قبول کیا جنہوں نے. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ إِذَّاكَ نِفَاقٌ أَيْضًا، کہ جب میرے آقا مدینہ میں منورہ میں تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو اس وقت بھی کوئی نفاق نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے، مشرکین عرب کے ساتھ معاہدے کیے، قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، کیونکہ ابھی اسلام کو اتنی قوت اور طاقت نہیں ملی تھی. فلما كانت وقعت بدر العظمى واظهر الله كلمته وعز الاسلام واهله قال عبد الله بن ابي بن سلول وكان راسا في المدينه وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهليه وكانوا قد عزموا على ان يملكوه عليهم فجاءهم الخير واسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الاسلام واهله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کی جنگ ہوئی، چونکہ اسلام کے اندر سب سے پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر الکبریٰ جو ہے اس کے اندر اللہ نے اسلام کو عزت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور کفار کا 70 سردار مارا گیا اور کفار کے 70 آدمی جو تھے وہ بھی قید ہو گئے. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے یہ آدمی جو ہے یہ مدینے میں بڑا سردار تھا اور قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا اور دونوں قبیلوں کا یہ بڑا سمجھا جاتا تھا جاہلیت میں. وَقَانُوا قَدْ عَزَمُوا أَن يُمَلِّكُوهُ، اور ان قبائل والوں نے بھی اتفاق کر لیا تھا کہ اب مدینہ منورہ کی بادشاہی اس کو دے دیں گے، اس کو مدینہ منورہ کا ہم بادشاہ بنا دیں گے. لیکن اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ یہ ہوا کہ حضور پاک تشریف لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اسلام آیا، صحابہ آئے، تو وہ لوگ سب الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اس کی سرداری والی بات جو تھی وہ تاج والی بات وہ رہ گئی. فلما كانت وقعت بدر قال من اهل الكتاب ومن سموجدا وقال فلما كانت وقعت بدر قال هذا امر قد توجه واظهر الدخول في الاسلام ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونهلته واخرون من اهل الكتاب فمن ثم وجد النفاق في اهل المدينه ومن حولها من الاعراب. اب مفسر فرماتا ہے کہ جب بدر کی جنگ کے اندر اللہ نے عزت عطا فرمائی تو اب کفر ڈرنے لگا، گھبرانے لگا کہ بھئی یہ تو اسلام کا معاملہ بروز اونچا ہو رہا ہے، طاقت پکڑ رہا ہے. تو ان لوگوں نے بھی پھر ظاہری طور پہ اسلام میں داخل ہو گئے اور کچھ اہل کتاب کے لوگ جو تھے وہ بھی ظاہر طور پہ اسلام میں داخل ہو گئے تاکہ مسلمانوں سے مل کر ہم اپنی ظاہری طور پر جان مال کی حفاظت کریں. یہاں سے ابتدا ہوئی نفاق کی منافقت شروع ہوئی. اس وجہ سے پھر مدینہ منورہ کے اندر جو اعراب تھے، جیسے قرآن پاک نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، مدینہ منورہ کے ارد گرد جنگلوں میں رہنے والے، بادیہ میں رہنے والے جو اعراب ہیں وہ منافق ہیں، ظاہر اسلام کو کرتے ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے وہ کفر چھپا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے چونکہ آپ علام الغیب نہیں ہیں، آپ عالم الغیب نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. آپ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں. لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے لیکن ہم ان کو جانتے ہیں، ہمارے آگے ان کے دل جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. اور اللہ نے فرمایا سنعذبہم مرتین، اور ہم ان لوگوں کو دوہرا عذاب دیں گے، ہم ان لوگوں کو ڈبل عذاب دیں گے کہ یہ مدینہ منورہ میں رہ کر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد بھی نفاق پہ قائم رہے ہیں. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، اور اس کے بعد پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا بہت بڑے عذاب میں، جو آخرت کا اصل عذاب ہے جہنم کا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو کہ مکے میں رہنے سے، مدینے میں رہنے سے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. کوئی آدمی یہ فخر کرے کہ کوئی آدمی یہ کہ میں رہتا ہوں، ایسی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہدایت کے ساتھ رہنا نصیب ہو. اگر ایمان کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، اسلام کے احکام کے مطابق مکے اور مدینے میں 1 گھنٹہ بھی نصیب ہو جائے تو ساری زندگی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آدمی مکے میں رہے، مدینے میں رہے اور نماز نہ پڑھے، مکے میں رہے، مدینے میں رہے اور رمضان کا احترام نہ کرے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہے اور منشیات کے کاروبار کرے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اپنی کوششیں کرے، یا صرف دولت کمانے کا چکر ہے اور گانے چل رہے ہیں اور فلمیں چل رہی ہیں اور رہتا مدینے میں ہے، ایسے رہنا جو ہے یہ تو الٹا عذاب کا مستحق ہو رہا. کہ ایک آدمی اپنے ملک میں بیٹھ کے فلم دیکھ کے گناہ گار ہوتا تھا، ایک آدمی روضہ رسول کے سامنے بیٹھا ہو، ایک آدمی مدینہ منورہ میں بیٹھا ہو، مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہو، اللہ کے حرم میں بیٹھا ہو. یعنی آپ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضرت عمر کا بیٹا ہے اور اتنا بڑے شان والا آدمی ہے، وہ جب آتے تھے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں یا حج کرنے کے لیے، تو مسجد تنعیم جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نامی سے مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں چونکہ حرم کی حد ختم ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے رہنے کے لیے جو خیمے لگاتے وہ حد حرم سے باہر لگاتے، اور اپنی عبادت کے لیے جو خیمے لگاتے وہ حد حرم کے اندر لگاتے. یعنی آپ نماز کے لیے حرم کی حد میں آ جاتے، عبادت کے لیے حرم کی حد میں آ جاتے، اور پھر کھانا کھانے کے لیے، رات رہنے کے لیے اپنے دوسرے خیموں میں چلے جاتے. تو صحابہ نے کہا حضرت اتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ نوکر سے کوئی سخت بات کر لوں اللہ کے حرم میں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ گھر والوں سے کوئی ایسا لفظ کہہ دوں اور اللہ کے حرم کے اندر، تو اس لیے میں اپنی رہائش کو وہاں رکھتا ہوں اور اپنی عبادت کو اللہ کے حرم میں رکھتا ہوں. تو جہاں حرم کا رہنا بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی خوشبختی ہے، اور یہ بہت بڑا نصیب والی بات ہے کہ جن کو اللہ اپنے حرمین میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے. لیکن ساتھ شرط ہے کہ آدمی ایمان سے رہے اور آدمی ادب سے رہے اور آدمی شریعت کے حق پہ پوری پابندی کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرے، پھر تو یہ رہنا کام آئے گا. اور اسی طرح کوئی آدمی مکے مدینے میں رہے لیکن ہو قبر پرست، مکے مدینے میں رہے اور پکارتا غیروں کو ہو، مکے مدینے میں ہو اور نظر نیاز لوگوں کی چڑھاتا رہے، پھر موت آ جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوگا جب قرآن و سنت کے مطابق موت آئے گی. اب دیکھیں اللہ نے فرما دیا جو مدینے میں منافق ہیں ان کو ڈبل عذاب دوں گا. اور اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے زمین میں ایک بھونچال آئے گا، زلزلہ آئے گا. حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا کہ جتنے بد عقیدہ اور جتنے منافق اور جتنے غلط لوگ مدینے میں مرے ہیں اور دفن ہوئے ہیں ان کو زمین نکال کے باہر پھینک دے. تو اس لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اصل موت ایمان پہ آئے، عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ خالص ہو، اللہ کے رسول سے محبت ہو، اللہ کے رسول کے حکم کا اتباع ہو، اور آدمی حرم میں رہے تو حرم کا ادب ہو. جب یہاں حکم ہے کہ کوئی خود رو گھاس جو ہے اس کو بھی نہ چھیڑو، حکم ہے کہ کوئی جانور اگر بیٹھا ہے تو شکار بھی نہ کرو، حکم ہے کہ حرم کے اندر کوئی چیز پڑی ہے نیچے تو اس کو بھی نہ اٹھاؤ تاکہ حرم کا ادب قائم رہے. تو جہاں جانور کو چھیڑنا منع ہو، ہم مسلمانوں کو چھیڑتے ہوں، ہم انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہوں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بناتے ہیں، ایک دوسرے کی چوریاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جیب کاٹتے ہیں. اور اللہ کے حرم میں ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ معاف کرے،
آج ہی ایک آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ ایک آدمی ہے وہ اپنے ملک سے کوئی لولا لنگڑا کوئی اندھا ایسے لوگوں کو ہر سال لے آتا ہے کہ تمہاری ٹکٹ میں بھروں گا، تم بھیک مانگو، پیسے تقسیم کریں گے۔ یعنی اب اندازہ ایسے لوگوں کا پھر حرم میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ جن لوگوں نے یعنی اللہ کے حرم کو کاروبار بھی دھوکہ دینے کے لیے کہ ایسے لوگوں کو لے آؤ اور دھوکے سے فریب سے کہ وہ معذور سمجھ کے پیسے دیں اور کمیشن لینے والا پیچھے بیٹھا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ہدایت دے، اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم مکے اور مدینے میں رہ سکیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکہ مدینہ کا ادب نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے، بے ادبی سے، گستاخی سے خالص اپنی رحمت کے ساتھ بچائے، اور اللہ ہمیں نفاق اعتقادی سے بھی اور نفاق عملی سے بھی بچائے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ وہاں سے جا کے پھر نفاق جو ہے وہ شروع ہوا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُهَاجِرُونَ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدٌ هَاجَرَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُهَاجِرُ مُكْرَهًا بَلْ يُهَاجِرُ وَيَتْرُكُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَرْضَهُ رَغْبَةً فِيمَا عِندَ اللَّهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن خدا کی شان ہے کہ اما المہاجرون، جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے ان میں کوئی منافق نہیں تھا۔ کیوں ان میں منافق ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ وہ تو اپنا گھر بار مال، اپنی جگہ، وطن، اہل عیال سب چھوڑ کے آئے، تو مدینے میں ان کو کیا مل رہا تھا؟ مدینہ منورہ کے اندر ان کو صرف ملتا تھا تو دین ملتا تھا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ملتی تھی۔ انصار مدینہ نے بھی یعنی کمال قربانی کی ہے کہ جب حضور نے مہاجرین و انصار کو بھائی بنا دیا اور ایک انصاری کو لے لیا، ایک مہاجر کو لے لیا، فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کے بھائی، تو انہوں نے بھی کمال کیا کہ مہاجرین کو لے کے گھر میں گئے اور کہا کہ بھائی دیکھو یہ میرا باغ ہے، آدھا تیرا آدھا میرا، یہ میرے گھر کے 2 کمرے ہیں، ایک تیرا ایک میرا، حتیٰ کہ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم پسند کرو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کرو۔ یعنی کمال ہے۔ لیکن مہاجرین نے بھی غیرت کا کمال کیا، انہوں نے کہا نہ ہمیں تمہارے باغ چاہیے، نہ تمہارے گھر چاہیے، نہ ہم تم سے طلاق دلوانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں تو کوئی لکڑی دے دو، کوئی کلہاڑی دے دو، کوئی کسی دے دو، کوئی آلات دے دو، کوئی رسی دے دو، لکڑیاں اٹھا کے بیچیں گے لیکن تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، تمہیں ہم بوجھ نہیں اٹھائیں گے، تمہارے لیے ہم تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے۔ تو صحابہ نے محنت کی، تو مہاجرین میں کچھ ایسا جذبہ تھا کہ ان میں منافق ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ تو مکہ چھوڑ کے گئے تھے بیچارے، وہ تو اپنا وطن، اپنا گھر، اپنا دولت، اپنا آرام، اپنی آسائش سب کچھ چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مدینے پہنچے تھے، ان میں منافق ہونے کا تو کوئی سوال ہو سکتا ہی نہیں تھا۔ منافق تو صرف وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ بدر کے بعد اسلام کی عظمت کو دیکھا اور اس کے بعد ان کے دلوں کے اندر نفاق نے جڑ پکڑ لی کہ ظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کرتے رہے اور اندر جو تھے وہ دشمن تھے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں بھی اور ہر جگہ جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ مہاجرین و انصار کو پھر ایک بنا دے، اللہ ان کے دلوں میں بھائی چارہ پیدا فرما دے۔ اصل وجہ یہ ہے میرے عزیز کہ دشمن نے بڑی تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ مسلمان کو شکست نہیں ہو سکتی۔ تمہارا دشمن بڑا چلاک ہے، یہود ہے، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کوئی ہے، ان لوگوں نے بڑی محنت سے، بڑی ارک ریزی سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آقا انعامدار، خلفائے راشدین، پھر تبع تابعین اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین، پھر عباد اللہ الصالحین، اور آج تک انہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے کہ اسلام کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ یہ دریاؤں سے نہیں ڈرتے، یہ جنگل کے جانوروں سے نہیں ڈرتے، یہ بڑے بڑے سامنے پہاڑ آ جائیں تو نہیں گھبراتے، ہوائیں ان کے تابع ہو جاتی ہیں،
دریا ان کے تابع ہو جاتے ہیں، جنگل کے جانور ان کے تابع ہو جاتے ہیں، یہ جہاں سے گزر جاتے ہیں وہاں آبادیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ جہاں چلے جاتے ہیں لوگ فوراً اپنے سینے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اسلام کو شکست دینی ہے تو نفاق سے دینی ہے، ان کے اندر جھگڑے پیدا کرو، کہیں مہاجر انصار کا جھگڑا پیدا کرو، کہیں سندھی پنجابی کا جھگڑا پیدا کرو، کہیں بلوچ پٹھان کا جھگڑا پیدا کرو، کہیں حسب نسب کا جھگڑا کرو، کہیں امیر غریب کا جھگڑا پیدا کرو، کہیں گورے کالے کا جھگڑا پیدا کرو، اور کہیں زبان کا جھگڑا پیدا کرو، تاکہ جب یہ انتشار پیدا ہوگا اس کے بعد یہ قوت آپس میں لڑتی رہے گی اور ہم محفوظ رہیں گے، اور جب یہ لڑ کے کمزور ہو جائیں گے جس کو مرضی آئے گی ہم نگل لیں گے۔ تو اس پر دشمن نے ایک تخطیط سے کام لیا ہے، اور بدقسمتی سے ہم اسی میں لڑ رہے ہیں اور اسی میں جھگڑ رہے ہیں۔ اردو بولنے والا پنجابی سے نہیں بولتا، پنجابی بولنے والا اردو والے سے نہیں بولتا۔ وہ اللہ کے بندے، زبان کیا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، ایک آدمی کی زبان عربی ہو، ایک آدمی کی زبان عجمی ہو، ایک آدمی کی زبان فارسی ہو، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا انما المؤمنون اخوۃ، ایمان لانے کے بعد ہم بھائی بن گئے، تو ہمارا تو آپس میں کوئی دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جناب پھر مسجدوں میں جھگڑے کیے، مدارس میں جھگڑے کیے، مسلمانوں کو لڑایا آپس میں، مسلمان لڑے اور کافر جو تھے وہ کتے لے کے مسجدوں میں آئے مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے، اور کہیں عید پہ لڑا دیا، کہیں جمعہ پہ لڑا دیا، کہیں نماز پہ لڑا دیا، کبھی عید پہ جھگڑا، کبھی جمعہ پہ جھگڑا، کبھی نماز پہ جھگڑا، کبھی وقت پہ جھگڑا، کبھی لاؤڈ سپیکر پہ جھگڑا۔ ایک آدمی ایک ہارن لگاتا ہے، دوسرا 2 لگا دیتا، اور جاتا ہے وہ 4 لگا دیتا، وہ جاتا ہے وہ 6 لگا دیتا، وہ جناب جمعہ پڑے گا 1 بجے، وہ پڑے گا 1:15 بجے، وہ پڑے گا 1:30 بجے، وہ پڑے گا پھر 2 بجے، وہ پڑے گا پھر 2:30 بجے، اور سر ہو جائے مقابلہ جاری ہے، دونوں مولوی تقریر کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو پھر ہدایت عطا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے بغض و عناد کو نکال دے۔ کیوں؟ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ اللہ کے بندو، اگر ایک آدمی بیمار ہو، مریض ہو، ایک آدمی کو پیٹ میں درد ہے یا بخار ہے یا اس کے سر میں درد ہے، اس کا علاج کیا ہے کہ ڈنڈے لے کے مارو اس کو؟ یہ علاج ہے اس کا کہ بھی آپ کے سر میں درد ہے، لے لو ڈنڈے اور ایک ڈنڈا اور مارو سر، تاکہ سر پھٹ جائے، نہ ہوگا نہ درد ہو۔ یہ علاج تو نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی شرک میں پڑ گیا ہے، کوئی آدمی بیچارہ بت پرستی میں آ گیا، کوئی قبر پرستی میں آ گیا، کوئی صحابہ کا دشمن بن گیا، کوئی اہل بیت کا دشمن بن گیا، کوئی منکر حدیث بن گیا، تو یہ بھی تو بیمار ہیں، یہ بھی تو روحانی بیمار ہیں۔ ان کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں، ہم ان کے آگے مسائل کو رکھیں کہ وہ حق اور باطل کو پہچانیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ابھی آپ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ایک آدمی نے اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سینے کو کھول دیا، اور کچھ جماعتیں نکلی تھی، ان کی ہتھے میں اللہ نے اس کو چڑھا دیا۔ وہ کافر تھا، وہ اسلام لے آیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ پہلے کافر ہے، ساری زندگی کفر میں گزر گئی اس کی، اللہ نے اسلام نصیب کر دیا، کسی تبلیغی بھائی کے ہاتھ میں اللہ نے اس کو بھیج دیا، وہ اسلام لے آیا، اس نے 3 سال کی محنت میں 18,000 آدمی کو کلمہ پڑھا دیا۔ اور تم مسلمانوں نے کتنوں کو پڑھایا ہے؟ جو باپ دادے سے نسلی مسلمان ہو کہ میرا باپ بھی مسلمان، میرا دادا بھی مسلمان، پر دادا بھی مسلمان، ہم تو جناب جدی پر جدی نسلی اصلی خالص بالکل ڈالڈے گھی کی طرح مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ہم نے کتنے لوگوں کو اسلام سکھلایا، ایمان سکھاؤ۔ آپ مکے مدینے میں رہتے ہیں، کتنے آدمیوں کو آپ نے نمازی بنایا ہے؟ کتنے آپ نے اپنے گھر والوں کی، اپنی بیوی کی نماز درست کر دی ہے؟
آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیوی کو دعائے قنوت آتی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیوی کو حیض اور نفاس کے مسائل معلوم ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیوی کو رضاعت کا مسئلہ معلوم ہے کہ بچے کو دودھ کب پلانا ہے، کس وقت پلانا ہے، کتنی مدت پلانا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیوی کو پتا ہے کہ استسقاء کی نماز کیا ہوتی ہے، کسوف کیا ہوتی ہے، خسوف کیا ہوتی ہے، صلاۃ تہجد کیا ہوتی ہے، اشراق کیا ہوتی ہے، اوابین کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے صرف اپنی بیوی کی بھی اصلاح کر دی؟ اپنے بچے اور بچیوں کو بھی کبھی نماز آپ نے بیٹھ کے سن لی کہ میری بیٹی تم ایم اے میں پڑھتی ہو، ادھر آؤ مجھے نماز تو سنا دو، تم بی اے میں پڑھتی ہو الحمدللہ لیکن مجھے نماز تو سنا دو؟ کبھی کسی نے اسی طرح اگر تم اپنے علاقے میں ہو، کبھی تم نے ہمت کی کہ واپس جانے کے بعد میں اپنی برادری کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو وہاں میں کوئی مسجد بنا دوں، میں کوئی نماز کا ادارہ بنا دوں، میں کوئی قرآن کا ایک ادارہ کھول دوں، کوئی اپنی طرف سے جو میرے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہم مسلمان تو نہیں بنا سکتے لیکن ہم کافر بنا لیتے ہیں لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، نکسن کی بیٹی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ دنیا کے مذاہب میں سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور سب سے گندے لوگ مسلمان ہیں۔ ان کا مذہب ان کا سب سے اچھا ہے، مذہب ان کا سب سے اعلیٰ ہے، ایسا مذہب اس نے کہا میں نے دنیا میں آج تک دیکھا نہیں ہے۔ میں نے یہودیت پڑھی ہے، نصرانیت پڑھی ہے، میں نے بدھ مت پڑھا ہے، میں نے یدھ مت پڑھا ہے، میں نے ہندوازم پڑھا ہے، میں نے دنیا کے ہر مذاہب کا مطالعہ کیا ہے۔ اس نے کہا دنیا کے اندر اسلام سے اچھا مذہب کوئی نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ سب سے گندے بھی مسلمان ہیں۔ 18,000 آدمی 3 سال میں اسلام قبول کر، اگر ہم سارے محنت کریں تو اسلام نہیں پھیلے گا دنیا میں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسلام نہ پھیلے، لیکن پہلے ہم خود بھی مسلمان بنیں گے تو لوگ مسلمان بنیں گے، ہم نمازی بنیں گے تو نماز کا بولیں گے۔ اگر مولوی ہی صبح 8 بجے اٹھتا ہو بسترے سے تو نماز پڑھانے کی تقریر وہ کیسے فرمائے گا؟ اگر کہے گا وہ نفاق ہوگا عملی، کہ کہہ کچھ رہا ہے اور کر کچھ رہا ہے۔ لوگوں کو کہہ رہا ہے نماز کا، خود جماعت کا پابند نہیں ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے حلال کھانے کا، خود حلال کھانے کا پابند نہیں ہے، کبھی فرق نہیں کیا زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، کیا بلا ہے، ہر چیز آیت فنا در فنا، تو اسلام کیسے پھیلے گا؟ ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، ہر آدمی، خاص طور پر جو لوگ مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، باہر کے ملکوں میں ہیں، ان کے لیے اور زیادہ ذمہ داریاں ہیں کہ جب وہ واپس جائیں تو دین کے مبلغ بن کے جائیں، اسلام کے سپاہی بن کے جائیں، توحید کے فدائی بن کے جائیں، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی بن کے جائیں، صحابہ کے غلام بن کے جائیں، آل بیت اولیاء اللہ کے ماننے والے بن کے جائیں۔ ان کے ذمے یہ بات ہے کہ وہ ہر باطل فرقے کے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش کریں۔ جب مسلمان بنے گا تو دنیا میں اسلام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایمان سے کہیں، اگر میری بیٹی کو کوئی چھیڑے تو پھر درد آئے گا؟ اگر ایک ہندو، یعنی جو مسلمان کے نام سے کانپنے والی قوم، مسلمانوں کی 800 عورتوں کو ننگا کر کے نکال کے فلمیں بنا رہی ہے اور تم ان کی فلمیں دیکھ رہے ہو، اس سے بڑا بغیرت مسلمان دنیا میں کوئی ہے؟ اگر آج بھی مسلمان ایک فیصلہ کر لے کہ ہم اس دشمن کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تھوک دیں گے اس کے اوپر، تو میں تو 1 مہینے کے اندر بنیے کو عقل آ جائے گی۔ 1 مہینے میں بنیا ٹھیک ہو جائے گا، تو پیسے کا بیٹا ہے، وہ تو دولت کا پجاری ہے، وہ تو میاں کو خدا ماننے والا ہے، وہ تو دولت کے آگے جھکنے والا ہے، ذرا دولت بند ہو تو عقل آ جائے۔ لیکن مسلمان ہمارا
جب وہاں مسلمانوں کی عصمتیں لٹ رہی تھی تم ان لوگوں کی بنائی ہوئی ان کے ایکٹروں کی فلمیں دیکھ کے اپنی خوشیوں کے وقت گزار رہے تھے. یہ مسلمان ہیں دنیا میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہمارے اندر پھر ایمان کا جذبہ پیدا فرما دے, اسلام کا جذبہ پیدا فرما دے. اور دیکھیں ہم غیرت اور محبت یہ ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں بیٹھے ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں کھڑے ہیں. مکے کے مشرکین نے کہا کہ عثمان تمہارے احسان ہے ہم پر, تمہیں اجازت ہے طواف کر لو, عمرہ کر لو, صفا دوڑ لو. اس نے کہا یاد رکھو جب تک میرا محمد مدنی نہیں کرے گا میں بھی نہیں کروں گا. یہ کیا بات ہوئی کہ حضور عمرہ نہ کرے اور میں عمرہ کر لوں, صحابہ عمرہ نہ کرے اور میں عمرہ کر لوں؟ یہ ایمان تھا, یہ محبت تھی, یہ اتباع تھی, یہ جذبہ تھا. لیکن آج ہمارے اندر نفاق گھر کر چکا ہے. ہمارا اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے 90% آدمی جو ہے وہ منافقت کی بیماری میں مبتلا ہے. 90% آدمی منافقت کی مرض میں مبتلا ہے. اس میں ہم مولوی بھی شامل ہیں, پیر بھی شامل ہیں, عام آدمی بھی شامل ہے. اب پیر کو دیکھو, ظاہراً وہ گدی پہ بیٹھا ہے, خانقاہ پہ بیٹھا ہے, اللہ کے ولی کا جانشین ہے, اور اندر عورتوں کا بیپار کرتا ہے, اور ریس میں گھوڑے دوڑا کے جوا کھیلتا ہے, اور اس کے بعد سود کا پیسہ کھاتا ہے. حرام مال اس کے گھروں میں جمع ہوتا ہے, اور مسکینوں کی تجوریاں نکال کے اپنے گھروں کو روشن کرتا ہے. اور مرید بیچارے اس محبت میں کہ اللہ کے ولی کی گدی پہ بیٹھا, وہ بیچارے پاگل بن کے لوٹے جا رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اللہ ہماری اصلاح فرما دیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا, میرے خیال میں شاید شاعر مزدور ایک گزرا ہے, اس نے کہا تھا کہ یا رب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا میں نے, مسجدوں, مندروں, گرجاؤں, کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے, مولوی, پادری, پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالموں, جابروں, صفاق, لٹیرے دیکھے. یا رب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا میں کہ ظاہراً پیر ہے, ظاہراً مولوی ہے. کیا فرق ہے پھر؟ ایک مولوی بھی, ایک پیر بھی کسی کی عصمت دری کرے, ایک پنڈت بھی عصمت دری کرے, فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ بس تم مسلمانوں کو کلگی لگی ہوئی ہے تمہارے سر پر مسلمانوں نے کی. اگر تمہارے عمل میں اسلام نہیں ہے, اگر تمہارے کردار میں اسلام نہیں ہے, اگر تمہاری سیرت میں اسلام نہیں ہے, اگر تمہاری صورت میں اسلام نہیں ہے, تو پھر مسلمان کہلاتے چلے جاؤ. اللہ تو دلوں کو بھی جانتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر حرکت کو بھی جانتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے حرکات و سکنات اور دل و دماغ میں جو خیال دوڑتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. تم ساری دنیا کو دھوکا دے دو گے, اللہ کو بھی دھوکا دو. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, اللہ تبارک و تعالی نفاق اعتقادی سے بھی بچائے اور نفاق عملی سے بھی بچائے. نہ ایمان سے کہ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قبروں پہ جا کے سجدہ نہیں کرتے. نہ آپ نے نہیں دیکھا اپنے ملک میں قبروں پہ سجدہ ہوتا ہوا, قبروں پہ لوگوں کو رکوع کرتے ہوئے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے نہیں دیکھا, قبروں سے الٹے پاؤں چلتے ہوئے نہیں دیکھا. نہ یہ کس کا ادب کر رہے ہیں؟ کعبے شریف سے بھی الٹے پاؤں چلتے ہو, قبر شریف سے بھی الٹے پاؤں چلتے ہو, کہاں جائیں ہم؟ کعبے شریف سے الٹے پاؤں چلتے ہیں, کہتے ہیں جی اللہ دیکھ رہا ہے, اس کے گھر کی عزت کر رہا ہوں ادب سے. حالانکہ الٹے پاؤں چلنا کوئی ادب نہیں ہے, بلکہ خلاف ادب ہے, خلاف سنت ہے. حضور نے فرمایا منع ہے کہ آدمی الٹے پاؤں چلے. چلو یہاں تو تیرا عقیدہ ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے, اور قبر سے جو الٹے پاؤں چل رہے ہو وہاں کیا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں جناب کمال کی بات ہے, ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں وہ بھی پیر قبر میں دیکھ رہا ہے.
ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تب بھی پیر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا یہاں خدا سے بچے مانگیں گے, وہاں قبر سے بچے مانگیں گے. یہاں اللہ کی منت مانیں گے, اللہ میاں میرا کام ہو جائے تیرے گھر کے 30 طواف کروں گا. وہاں نظر نیاز حسین یا 5 امام یا 12 امام بس. اچھا ان کا مذہبی تقیہ ہے, ظاہر کچھ کرو باطن کچھ کرو. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو ابھی غور کریں ہمارے عقیدے کا کیا حال ہے کہ ادھر ہم پڑھتے ہیں لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی مقصود نہیں ہے, کوئی مسجود نہیں ہے, کوئی عبادت کے قابل ہی نہیں ہے, کوئی شور پکار ندا استغاثے کے قابل نہیں ہے, اور ادھر جناب غیروں کو پکارتے ہیں. تو یہ ہمارا نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے دعا کریں اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو نفاق اعتقادی سے بھی بچائے اور نفاق عملی سے بھی بچائے. قال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد اكرمہ اور سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين, یعنی المنافقین من الاوس والخزرج. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو قبیلہ اوس سے قبیلہ خزرج سے منافق تھے. ومن كان على امرهم, اور جو لوگ پھر ان کے طریقے پہ چلنے والے تھے. وقد فسر بالمنافقین من الاوس والخزرج ابو العالیۃ والحسن وقتادہ والسدی, ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر امرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد ايمانهم وهم كفار في نفس الامر. وهذا من المحظورات الكبار ان يظن باهل الفجور خير. فقال تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اوس اور خزرج کے بارے میں ابو العالیہ حسن اور قتادہ اور سدی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ان آیات میں اللہ نے جن منافقین کا ذکر کیا ہے جو مدینہ منورہ میں تھے اور قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے یا قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تنبیہ کی. اللہ نے قرآن میں 13 آیتیں نازل فرمائی. اللہ نے قرآن میں سورۃ المنافقون نازل فرمائی تاکہ مسلمان منافقوں کے دھوکے میں نہ آئیں, ان کے ظاہری ایمان پہ نہ جائیں, ان کی جھوٹی قسموں کا اعتبار نہ کریں تاکہ کسی فساد کے اندر نہ پڑ جائیں. اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے کہ ان کی جھوٹی قسموں کا اعتبار کرے, یا اہل الفجور جو لوگ فاجر ہیں فاسق ہیں لیکن ظاہری میں نیکی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں ان کے دھوکے میں نہ آئے. اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے رہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ أَن يَقُولُونَ ذَلِكَ قَوْلًا لَيْسَ وَرَاءَهُ شَيْءٌ آخَرُ. یہ فقط زبان سے کہتے ہیں, ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں. كما قال تعالى إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں, جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, حالانکہ حقیقت یہ آپ کو نہیں مانتے, آپ کی رسالت کو نہیں مانتے, آپ کی نبوت کو نہیں مانتے, بلکہ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں, اور ہم خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. وَلِهَذَا يُؤَكَّدُونَ فِي الشَّهَادَةِ بِأَنَّ وَلَامَ التَّأْكِيدِ فِي خَبَرِهَا. اور جب کہتی ہیں کہ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ, بڑی پکی بات, ان بھی لام بھی کاف بھی, لیکن اندر ایمان نہیں ہے. فرمایا کہ وَأَكَّدُوا أَمْرَهُمْ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ كَمَا كَذَّبَهُمُ اللَّهُ فِي شَهَادَتِهِمْ وَفِي خَبَرِهِمْ هَذَا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى والله يشهد أن المنافقين لكاذبون وبقوله وما هم بمؤمنين. یعنی سورۃ المنافقون میں بھی
جیسے منافق آتے تھے نا، کہتے تھے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یعنی بڑی پکی بات کہ ہم گواہی دیتی ہیں تحقیق آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ جھوٹ بول رہے ہوتے. جیسے یہاں قرآن نے کہا کہ کیا کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الاخر، ہم تو اللہ اور آخرت کو ماننے والے ہیں. اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں، ان کے دلوں کے اندر روگ ہیں، ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، یہ ظاہر میں کچھ کہتے ہیں اور باطن میں کچھ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نفاق سے بچائے. کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں اس نے غلطی یہ کی کہ مثلا قل اعوذ برب الناس پہلے پڑھ لی اور قل اعوذ برب الفلق جو ہے مثال کے طور پہ پیچھے پڑھ لی، یعنی پہلی رکعت میں بعد والی سورت پڑھی اور پچھلی رکعت میں اس سے پہلے والی سورت پڑھی، تو کیا ہوگا؟ بھائی نماز تو ہو جائے گی، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی کہ اس نے بہرحال قرآن تو پڑھا ہے، نماز کے اندر سورت فاتحہ اور سورت پڑھنی تھی وہ اس نے پڑھی ہے، لیکن ترتیب قرآن کی وجہ سے علماء فرماتی ہیں کہ کراہت آتی ہے، اس لیے احتیاط کرے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے، آئندہ بچنے کی کوشش کرے. یا علماء نے کہا ایک حل یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ سورت پڑھ بیٹھے تو اگلی رکعت میں بھی اسی کو پڑھ لے، کیونکہ ایک سورت کو بار بار پڑھنا بھی جائز ہے، ایک سورت کو ہر رکعت میں پڑھنا بھی جائز ہے. بلکہ ایک صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. حضور پاک پوچھا کہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا حضور اس میں توحید کا سبق ہے اور مجھے اس سورت سے بڑا پیار ہے. تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ اسی سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. تو بہرحال آئندہ احتیاط کریں، ویسے نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. بھائی یہ مجھے اتنی لمبی چوڑی خط نہ لکھا، ایک سوال ہوتا ہے 2 سطر میں لکھا کریں. ایک لڑکا تھا، آپ نے گھر آیا پھر بھاگ گیا، پھر اس نے کہا بھاگ جاؤں تو میری بیوی کو طلاق ہے، پھر بھاگ گیا، پھر بھاگ گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا. جب سمجھ نہ آئے تو آدمی جواب کیا دے. میں کنڈے کی رسم ہے، امام جعفر صادق کے نام پہ کنڈے دیتے ہیں، بالکل بدعت ہے، حرام ہے خالص. اگر حجر اسود کا استلام کیا جائے، حجر اسود کو ایک طریقہ ہے بوسہ دیا جائے، ایک طریقہ ہے کہ ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے دیں، ایک طریقہ ہے کہ کوئی لکڑی لگا کے اس کو بھی بوسہ دے دیں، ایک ہے کہ دور سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اب چومنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض فقہاء نے لکھا ہے چوم سکتا ہے، لیکن اصل جو ہے زیادہ راجح قول یہی ہے کہ ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو پھر چومنے کی ضرورت بھی نہیں. کوئی آدمی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلا جائے زیارت کے لیے تو واپسی پہ عمرہ کیوں لازم ہے؟ لازم ہے اس لیے کہ مدینہ منورہ بھی میقات ہے. حضور نے 5 میقات بنائے ہیں، ایک یلملم ہے اور ایک ذوالحلیفہ ہے اور ذات عرق ہے، جوفہ ہے، قرن المنازل ہے. تو ان مقامات سے جب بھی آدمی باہر جا کے پھر آنا چاہے اور قصد بھی زیارت ہو تو بغیر احرام کے نہیں آ سکتا، اس کو احرام باندھنا ہوگا اور عمرہ کرنا ہوگا. ہاں اگر بعض ائمہ رخصت دیتی ہیں کہ اگر کاروباری ہے، روز جاتا ہے آتا ہے، یا کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے یا ملازم ہے اس کی ڈیوٹی ہے، یا کوئی سودا بیچنے والا ہے بیچارہ اکثر آتا جاتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے تو کسی کے نزدیک بھی گنجائش نہیں، سب کے نزدیک احرام باندھنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی ہنڈی کے ذریعے رقم بھیجے تو وہ رقم حلال ہوگی، رقم تو حلال ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی حرام نہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ ہنڈی وغیرہ سے اسلامی ملک کو نقصان پہنچتا ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ سود بھی بنتا ہے، کیونکہ ایک بینک کا ریٹ ہے مثلا 1 ریال کے 7 روپے مثال کے طور پہ،
ہنڈی والا کہتا ہے 7.25 روپے، تو وہ بینک ریٹ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو سودا ہے، وہ تو سودا ہے، اس ریٹ پہ پوری دنیا میں بک رہا ہے، پورے دکانوں میں بک رہا ہے۔ جب وہ ریٹ بڑھا رہا ہے تو یہ زیادتی جو ہے بعض علماء نے کہا یہ سود بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے کوشش کریں